السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا۔ ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ وہ 5 چیزوں سے پیار کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ ذرا سوچئے، جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ اس زمانے میں تو یہ حالات نہیں تھے۔ صحابہ کرام تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اپنا تن من دھن لٹا دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی کے ایک آواز پہ بدر کے میدان میں ٹوٹی تلواریں لے کر کے حاضر ہو گئے، کھجور کے ڈنڈوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان صحابہ کے بارے میں تو وہ تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس زمانے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 5 چیزوں سے پیار کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ۔ دنیا سے پیار کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ کتنی پیاری بات اللہ کے پیارے نبی نے اور کتنی بڑی بات فرما دی۔ آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے ہم نے بے انتہا محبت کر لی ہے، اور دنیا سے محبت کرنا برا نہیں ہے۔ ہم نے رہنے کے لیے گھر بنائے ہیں، گاڑیاں خرید لی ہیں، آرام اور آشائش کے ایک سے ایک سامان مہیا کر لیے ہیں، ہم نے ایک سے ایک کپڑے ہیں پہننے کے لیے، کھانے کے اقسام ہیں، طرح طرح کے پکوان ہیں، ہر کچھ ہے دنیا کا، اور یہ چیز برا بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر عالیشان گھر بنانا بھی برا نہیں ہے، گاڑی خریدنا، کپڑے پہننا کچھ برا نہیں ہے، لیکن آخرت کو بھول کر کے، اپنے خالق کو بھول کر کے، اپنے مالک کو بھول کر کے، اپنے پیدا کرنے والی ذات کو بھول کر کے، آخرت کو بھلا کر کے اگر صرف اور صرف دنیا کے پیچھے گیا ہے تو یہ دنیا بری ہے، یہ دنیا خسارے کی ہے۔ اور اسی دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی حیثیت، اس کی اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تم چاہے دنیا میں جتنی شیخی بگھار لو، تم اپنے محلوں پہ، اپنے بلڈنگ پہ، اپنے بنگلے پہ فخر کرو، اپنی مہنگی گاڑیوں پہ فخر کرو، تم اپنے بینک بیلنس پہ فخر کرو، اپنے اچھے لباس پہ ڈینگے مارو، لیکن یاد رکھو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے رب کی بارگاہ میں وقت پہ سجدے بھی کیے ہیں، خالق کائنات کے حکم کو بھی بجا لایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی محنت سے آپ نے حلال طریقے سے بھی آپ نے دولت اکٹھا کی ہے، تو یہ دولت بری نہیں ہے۔ اگر یہ دولت حرام جگہ سے کمائی ہے، حرام جگہ خرچ کر رہے ہو، یہ دولت بری ہے۔ حلال طریقے سے کمایا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، یہ دولت بری نہیں ہے۔ اس دنیا سے ایسی محبت جائز ہے، لیکن آخرت کو بھول کر کے صرف دنیا سے پیار کرنا، یہ محبت خسارے کی ہے، گھاٹے کی ہے، برباد کرنے والی اور ہلاک کرنے والی ہے۔ تو دنیا سے پیار کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، یحبون المال وینسون الحساب۔ مال سے پیار کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال طریقے سے آیا ہے یا حلال طریقے سے آیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی کو جھوٹ بول کر کے، کسی کو ستا کر کے، کسی پہ ظلم کر کے، کسی کو برباد کر کے حاصل کیا ہے، یا اپنی محنت و مشقت سے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ نعرہ آج کا مسلمان لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ حساب کو بھول گیا۔ اسے یہ یاد نہیں کہ ہم جو 1 روپے بھی جہاں سے حاصل کرتے ہیں اور جہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اس 1 روپے کا بھی حساب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا تو پھنس جاؤ گے، پھر نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں؟
کہ یہ مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا تو کیا جواب بنے گا آپ کا؟ اور آج آپ مال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ساری چیزوں کا دار و مدار دنیا کی دولت ہو کر رہ گئی ہے، اور حساب آخرت کو ہم نے بھلا دیا، آخرت کے حساب کو، اللہ کے سوال کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی بے باکی ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، یحبون الذنوب وینسون التوبہ، یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے پیار کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا۔ آج ذرا ہم دامن میں جھانک کر دیکھیں، ہمارا وجود گناہوں میں لپٹا ہوا ہے۔ دوسروں کو ستانا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، حرام مال کھانا، دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانا، پڑوسیوں کو ستانا، رات دن کا شیوا بن گیا ہے۔ فلمیں دیکھنا، گانے سننا، اللہ کی عبادت کے وقت میں سوتے رہنا، مال کی زکوٰۃ نہ دینا، رمضان میں روزے نہ رکھنا، یہ تمام گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور گناہ تو کیا اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا، معاف کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ ایک قطرہ آنسو کا بہاتا ہے، اللہ رب العزت اس آنسو کے قطرے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد اس بندے کو توبہ کا خیال نہیں آتا کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا بخشنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ ذرا بتاؤ، اتنے گناہ کیے ہیں تم نے دنیا میں، اگر مر جاؤ گے تمہارا کیا بنے گا؟ مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم تو جہنم کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، اگر میرا معاملہ میری ماں کے حوالے کر دیا جائے، میری ماں کو سونپ دیا جائے کہ جاؤ تمہارا فیصلہ تمہاری ماں کرے گی، کہ تمہاری ماں چاہے تو جنت میں ڈال دے، تمہاری ماں چاہے تو جہنم میں ڈال دے، تو بتاؤ میری ماں میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ تو سامنے والے سوال کرنے والے نے کہا کہ یقیناً ماں تو آگ میں نہیں ڈالے گی، جنت میں ڈالے گی۔ تو اس بندے نے جواب دیا کہ سن لو، میری ماں سے بھی زیادہ، 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا میرا رب ہے، غفور الرحیم ہے۔ کیا میرا رب یہ گوارا کر لے گا کہ اس پہ یقین کرنے والے بندے کو آگ میں ڈال دے؟ میرا یقین ہے کہ میرا رب مجھے جنت میں ڈالے گا۔ اتنا بخشنے والا، مہربان، کریم، رؤوف الرحیم رب ہے ہمارا کہ بندہ 1000 گناہ کر لے، پہاڑ سے بھی بڑے گناہ ہو اس کے، زمین سے آسمان تک گناہ ہو اس کے، اگر رب کی بارگاہ میں آتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور ایسے صاف ستھرا کر دیتا ہے توبہ کرنے والے کو، جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، توبہ کرنے والا بھی ایسا ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن توبہ کا خیال تو آئے، عمر رہتے ہوئے، زندگی رہتے ہوئے توبہ کا خیال تو آئے۔ موت آنے کے وقت میں، مرنے کے وقت میں اگر خیال آیا بھی تو کیا آیا؟ جو وقت میسر آیا ہے اس میں توبہ کر لو میرے دوستو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ گناہوں کو محبت کریں گے، گناہوں سے پیار کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، یحبون القصور وینسون المقبرہ، محلوں سے پیار کریں گے، بلڈنگز، بنگلہ، اور قبر کو بھول جائیں گے۔ یاد رکھو، دنیا میں چاہے تم کتنی بڑی بھی بلڈنگ بنا لو، کتنا بڑا بھی بنگلہ بنا لو، کتنی آرائش کر لو اپنے گھر میں، بہترین آرکیٹیکٹ لگا لو، جھومر لگا لو، اے سی لگا لو، سارے آرام کی چیز فراہم کر لو تمہارے گھر کے اندر، لیکن سانس کی یہ ڈور رکتے ہی جس گھر میں تمہیں جانا ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تمہارے اپنے، تمہارے چاہنے والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست
تم سے پیار کرنے والے اپنے ہاتھوں سے منو من مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلے آئیں گے، اور کوئی تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ ہوگی تو وہ تمہارا عمل ہوگا، تمہاری نیکیاں ہوں گی، تمہاری اچھائی ہوگی، یا پھر تمہاری برائیاں ہوں گی، تمہارے گناہ ہوں گے۔ تمہارا نام اعمال تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی تمہارے ساتھ قبر میں نہ جائے گا۔ آج جس کے ساتھ پارٹیاں کرتے پھرتے ہو، جس کے پیچھے رات دن گناہوں کے پیچھے چلتے پھرتے رہتے ہو، اور جن کے کہنے پہ تم شیخیاں بگاڑتے پھرتے ہو نا، ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہ ہوگا قبر میں۔ قبر میں تمہیں تنہا اکیلا رہنا پڑے گا۔ جتنے بڑی بلڈنگ بنائی ہے، بنگلہ بنایا ہے، اور ہزاروں طرح کے کپڑے سلائے ہیں، اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں لی ہے، وہ سب اسی زمین پہ رہ جائیں گی، اکیلے تم زمین کے نیچے ہو گے۔ اور پانچویں چیز، یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے پیار کریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر! بندہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ مخلوق چاہے ساری دنیا روٹھ جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن اس کا خالق اس سے راضی رہنا چاہیے، اس کا مالک اس سے راضی رہنا چاہیے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے خالق کو بھلا کر کے، اس کو ناراض کر کے، ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان روٹھے ہوئے کو منانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں جن کے روٹھنے اور مننے کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ارے میرے دوستو، اس رب کو راضی کرو، اس خدا کو راضی کرو، اس خالق کو راضی کرو جس نے تمہیں رزق جیسی دولت دی ہے، جس نے تمہیں جان دیا ہے، جس نے تمہیں انسان بنایا ہے، جس نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، جس نے تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں دی ہے۔ اس خالق کے مالک کو کیسے بھول سکتے ہو؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتیں اپنانا انگارہ تھامنے کی طرح ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے پیارے نبی نے بیان فرمایا، سنت پہ عمل کرنا آج کتنا مشکل ہو گیا ہے، غیروں کو تو چھوڑ اپنوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ آج داڑھی مونڈوں کے بیچ میں اگر داڑھی والا ہو تو لوگ اس کو ملا جی کہتے ہیں، گویا کہ اس کی داڑھی کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ایسے ہی ماحول میں اس نبی کی پیاری سنت کو چہرے پہ سجانے والا ہی اللہ کے یہاں سرخرو ہوتا ہے، ایک مرد کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ عورتوں سے مشابہت کرنے کے چکر میں پیارے نبی کی سنت کو چھیل کر کے گندی نالی میں بہا دیتا ہے۔ میرے دوستو بتاؤ، اللہ کے بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تو سنتیں اپنانا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کی برابر ہوگا، نبی پاک کی سنتوں کو اپنانا۔ اللہ اور فرمایا خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کون رشتہ دار ہے، کون پیسے والا ہے، کون بڑے عہدے والا ہے، کون جس سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو سلام کریں گے۔ جبکہ سلام کا حکم یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو سلام کرو، چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، ہر ایک کو آقا سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اور فرمایا حلال اور حرام کے معاملے میں بے پرواہی ہوگی۔ میں نے کہا ابھی پیارے نبی کی فرمان میں کہ حلال اور حرام کی تمیز فرق ختم ہو جائے گی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ حلال ہے یا حرام ہے، لوگ بھی نہیں دیکھیں گے اوہ سامنے والے نے اتنا ترقی کر لیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ حلال طریقے سے کیا یا حرام طریقے